پاکستان کی سیاست میں بھٹو صاحب سے لے کر اب تک جتنے بھی اتار چڑھاؤ رہے اور خاص طور پر جو جنرلوں کی سیاست رہی اور خود اس کا واجد شمس الحسن صاحب شکار بھی ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ان مہمانوں کے پاس واجد شمس الحسن صاحب کے پاس اور اونساہی اور شاہین آپ کے پاس آؤں، ذرا یہ آبزرویشن دیکھتے ہیں لبنہ احمد کی۔ دیکھیے رپورٹ۔ مجھے فخر ہے کہ میں جنگی اعتبار سے دنیا کی سب سے بہترین اور تجربہ کار فوج کا کمانڈر ہوں۔ فوج پاکستان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ لیجئے، ساری افواہیں دم توڑ گئیں۔ جانے کی ضد نہ کرو کی ساری درخواستوں، مظاہروں اور بینروں کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ نہ تو جنرل راحیل شریف کو سیاسی بنیادوں پر مزید 2 سال کی مہلت دی گئی اور نہ ہی ماضی کے مقابلے میں موجودہ چیف کے قبیلے کی جانب سے کوئی ایسی کوشش اور خواہش ہوئی جس سے ایک بار پھر ماضی کی یاد تازہ ہوتی۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں سویلین ملٹری تعلقات کی تاریخ کوئی بہت زیادہ روشن اور مثالی نہیں رہی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے انگریز آرمی سربراہ جنرل گریسی کے بعد جنرل ایوب خان نے نہ صرف 1951 سے 1958 تک آرمی سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھالے رکھی، بلکہ اکتوبر 1958 میں وہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کے نہ صرف آرمی سربراہ کے عہدے پر فائز رہے، بلکہ ایک مطلق العنان فوجی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے 1968 تک اقتدار پر قبضہ جمائے رہے، تاکہ ایک بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں انہیں اقتدار سے دستبردار ہونا پڑا۔ مگر جاتے جاتے بھی وہ آئینی تقاضوں سے انحراف کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کے بجائے ایک اور بدمست فوجی جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے 1970 کے انتخابات ضرور کرائے، مگر اقتدار ہوس میں وطن عزیز ہی کو دولخت کر دیا۔ بھٹو صاحب کے جنرل ٹکا خان ایک تابع جنرل تھے، پھر سقوط ڈھاکہ کے بعد جب پاکستانی فوج کو پسپا ہونا پڑا تھا، اس کے بعد یوں بھی 4 سال تک کسی جنرل کے سر میں مارشل لا لگانے کا سودا نہ سمایا۔ پاکستان کے جدوجہد کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ بھٹو صاحب نے عوامی رائے عامہ کو تسلیم نہیں کیا اور ادھر جنرل ضیاء الحق کی غاصبانہ خواہش برسوں سے پرورش پا رہی تھی۔ سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ یوں اگلی ایک دہائی جنرل ضیاء الحق کا سیاہ دور اس مملکت خداداد پاکستان پر مسلط رہا۔ شکر ہے کہ ان کی جگہ لینے والے جنرل اسلم بیگ بھی جنرل ٹکا خان کی طرح ڈیوٹیفل جنرل رہے، اور یوں فوجی راج کی ایک دہائی کے بعد اگلی ایک دہائی ہمارے سویلین حکمرانوں کی باری لگی۔ پہلے بی بی بے نظیر بھٹو، پھر میاں نواز شریف، پھر بی بی بے نظیر بھٹو اور پھر ایک بار میاں نواز شریف۔ مگر ان باریوں کے دوران آرمی سربراہوں سے ہمارے وزرائے اعظم کے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار نہ رہے۔ جنرل وحید کاکڑ آج بھی اپنی اس چھڑی کی وجہ سے مشہور ہیں جس سے انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر کو بھی گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنرل آصف نواز کی موت پر پر اسراریت کا حوالہ حاوی رہا۔ جنرل جہانگیر کرامت جیسے پروفیشنل آرمی جنرل کو جس طرح رخصت کیا گیا، اس سے یقیناً اس وقت کی آرمی اشرافیہ کو سخت دھچکا پہنچا تھا۔ کارگل کے پس منظر میں وزیر اعظم نواز شریف کی متعلق العنانیت تھی یا جنرل پرویز مشرف کا پہلے سے بنایا ہوا منصوبہ؟ بہرحال اگلے 8 سال پھر اس بدقسمت ریاست پر فوجی حکمرانی رہی۔ جنرل پرویز مشرف ایک بڑے عوامی ابھار کے بعد رخصت ہوئے، جس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ان کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد مزید 2 سال دیے جاتے ہیں۔ یوں ملک میں جاری دہشت گردی اور ضرب عضب کے تناظر میں اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ جنرل راحیل شریف کم از کم 2 سال اس عہدے پر رہنے کے مستحق ہیں، کہ زبان خلق پر تھا کہ دوران جنگ جنرل تبدیل نہیں کیے جاتے۔